انہم لفروجہم حافظون، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ قابل ملامت نہیں ہیں کا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں صرف زنا حرام نہیں ہے بلکہ نکاح یہ قابل ترغیب چیز بھی ہے۔ یعنی آپ نے زنا سے بچ کے اکیلے زندگی نہیں گزارنی بلکہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے آپ نے، کیونکہ فطرت یہ چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو اور اس کے نتیجے میں آگے نسل پیدا ہو۔ بنیادی مقصد ہی اس ملاپ کا نسل پیدا کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ، یہاں دو نکات اور ہیں۔ ایک یہ کہ متع اسلام میں حرام ہے، اس بارے میں علماء کے دو کانسیپٹ ہیں۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا اس پر تو اجماع ہے کہ متع حرام ہے، بالکل، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی۔ شیعہ حضرات صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا اجماع ہمارے نزدیک حجت قطعیہ ہے، اس سے انحراف جائز نہیں ہے۔ شیعہ حضرات، معتزلی، خوارج، یہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کے اجماع کی مخالفت اس کو اہل سنت نے کبھی بھی ویلیو نہیں دی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو حجت مانتے ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے تو وہ یقینی دلیل ہے، اس سے اختلاف جائز نہیں ہے۔ تو یہاں امت سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جن کو عرف میں سنی کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو حجت مانتے ہیں، احادیث کو، قرآن کو، اور پھر صحابہ کو حجت مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ ہے اس کی جو علامت بیان کی، وہ علامت یہ تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری نظر میں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہو وہ جائز نہیں۔ اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی ٹائم پہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو گئی تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اس اختلاف کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کسی قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کسی بھی دور میں امت کسی بھی مسئلے پہ اتفاق ہو گیا تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اب یہ نہیں کہا جائے گا جی پہلے یہ مسئلہ اختلافی تھا لہذا میں اب بھی اس میں اختلاف کر رہا ہوں۔ نہ، جب ایک دفعہ اتفاق ہو گیا تو اب یہ قطعی دلیل بن چکا ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جمع ہو گئی اس کا مطلب یہ گمراہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح سے ہی ہے۔ تو متع کے حرام ہونے پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، فقہا کا، محدثین کا، کہ متع اسلام میں حرام کب ہوا۔ تو عام طور پہ جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ متع کو مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے موقع پر متع کو حرام قرار دیا۔ لیکن علماء میں سے بہت سے حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ متع اسلام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا ہے۔ خوب سمجھ لیں، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ منقول ہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں متع کو، اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا تھا۔ اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بعض حضرات پہلے متع کیا کرتے تھے لیکن ان کو روکا نہیں گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ اچھا، اس طرح کی بھی احادیث ہیں کہ متع 2 دفعہ حرام ہوا ہے، یعنی ایک دفعہ حرام ہوا، پھر اجازت دی گئی، پھر حرام ہوا۔ تو خوب سمجھ لیں، بعض محقق اہل علم اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ متع حرام تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا، جیسے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ تو مکی آیتیں ہیں، اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کا ایک ہی راستہ بیان کیا، وہ ہے بیوی یا باندی، جبکہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے عربی میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا، عرب کے کلچر میں بھی اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا۔ تو اگر متع حلال ہوتا تو قرآن اس کا بھی تو تذکرہ کرتا نا، اور یہ بڑی مضبوط بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع حرام مکہ میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام نے اس بےغیرتی کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اور جن احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ اجازت ہے یا حلال ہے، ان احادیث کا مطلب یہ ہے جیسے اسلام میں شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے، یعنی کچھ احکام اسلام میں ایسے ہیں جو بعد میں اس کا ناجائز ہونا نازل ہوا، کیونکہ اسلام کے جو احکام آئے ہیں نا وہ تدریجاً آئے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے اسلام میں پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی، یہ تعبیر
درست نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ شراب جیسی چیز اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہی، لیکن اسلام نے اناؤنسمنٹ بعد میں کی ہے، لہذا اناؤنسمنٹ سے پہلے پہلے جو پیتے رہے تو حجت ان پر تمام نہیں تھی، لہذا اللہ ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا ان کو، کیونکہ ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی، تو حرمت اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئی ہے۔ تو یعنی اس کے حلال ہونے کی نسبت ہم اسلام کی طرف نہیں کریں گے کہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت دی تھی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اسلام میں اس وقت تک شراب کا حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا، ایک دم سے تو نہیں سارے آرڈر آ گئے نا اسلام کے، تو شروع میں لوگ پیتے تھے، اسلام نے کچھ نہیں کہا ان کو، بلکہ یہ ایک پابندی لگائی کہ آپ نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے، تو کہ اللہ کیا باقی وقتوں میں پی سکتے ہیں؟ تو اسلام خاموش تھا اس بارے میں۔ تو اسی طرح وہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے یا روایات ہیں جن میں آتا ہے صحابہ متع کیا کرتے تھے، تو حرام تھا متع اس وقت بھی، لیکن بہت سارے صحابہ کو قرآن مجید کی آیتیں معلوم نہیں تھیں یا ان آیتوں کا مفہوم ان کے ذہن میں نہیں تھا، اور زمانے جاہلیت میں متع ہوتا تھا تو وہ بھی وہی سمجھ کے کرتے رہے، تو اسلام نے اس کی حرمت کو نازل نہیں کیا واضح طور پر۔ پھر جب حرمت نازل ہوئی ہے تو کچھ صحابہ کو پتہ چل گیا حرام ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، بہت سو کو نہیں پتہ چلا، وہ پھر بھی اسی طرح مبتلا رہے اس میں، تو یوں سمجھا گیا، تعبیر کرنے والے نے یہ تعبیر کی کہ بھئی یہ ایک دفعہ حرام ہوا ہے لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دوبارہ حلال ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمومی اعلان کر دیا، تو یہ جو بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، راوی اس کو یہ تعبیر کر رہا ہے کہ بار بار حرام قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ راوی کی تعبیر ہے، ورنہ حقیقت نہیں ہے کہ حرام تو پہلے ہی سے ہے، بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اس کی، تو یہ قول ہمیں دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے، ورنہ قرآن کی آیت کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس پہ پابندی لگا دی۔ یہاں بھی آپ خوب سمجھیں، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متع کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے ہم پہ پابندی لگائی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ متع تو نبی کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، حضرت عمر نے حرام کیا۔ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بھائی حضرت جابر بن عبداللہ کو نہیں پتہ چلا کہ متع حرام ہو چکا ہے اسلام میں، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھا، پیغمبر کے دور میں بھی حلال تھا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے، حالانکہ حضرت عمر اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اناؤنسمنٹ کی تھی۔ تو خوب سمجھ لیں، بعض دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کو تعبیر یوں کیا جاتا ہے کہ حرام قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ حرام پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے اس کی۔ یہ جو متع والی حدیث ہے نا، اس کی میں تشریح 3 طلاق کے مسئلے میں بھی کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا، عمر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ سمجھا جاتا تھا، بعض صحابہ سمجھتے تھے، حالانکہ 3 کے 3 کہنے کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہو چکی تھی قرآن مجید میں، ابو بکر کے دور میں بھی نازل، یعنی ان پر عمل ہوتا رہا، لیکن بہت سارے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ 3 کو ایک سمجھتے رہے، حضرت عمر نے عمومی اناؤنسمنٹ کر دی۔ تو بعض دفعہ راوی کی تعبیر ہوتی ہے جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو لیکن آپ دیگر احادیث کو اگر ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راوی کی یہ اپنے الفاظ ہیں، راوی کی یہ اپنی ایک تعبیر ہے، ہر آدمی جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کی خاص قسم کی تعبیر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3 ہی تھیں، لیکن بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی۔ اسی طرح متع مکہ میں حرام ہو گیا تھا، لیکن بعض صحابہ کو علم نہیں تھا، ان میں سے بعض کو پتہ چلا مدینہ میں حرام ہوا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں حرام، بعض کو پتہ چلا کہ نہیں 2 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ سمجھے کہ 2 دفعہ حرام ہوا ہے، 2 دفعہ حلال تھا، اور بعض یہ سمجھے کہ یہ اناؤنسمنٹ تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، لہذا حرام ہی حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے اور حرام ہی حضرت عمر نے کیا ہے گویا کہ۔ تو یہ سب تعبیرات کا اختلاف تھا، حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی آیت سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ متع اسلام میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے۔ ہاں زمانہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے اناؤنسمنٹ اس کی مختلف مرحلوں میں کی ہے، اور حضرت عمر کا دور خلافت بہت مضبوط تھا تو حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا کہ اب اگر کوئی متع کرے گا تو میں اس کو رجم کروں گا، زنا والی سزا دے کے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا اس کو میں، کیونکہ بعض لوگوں کو سمجھتے تھے کہ متع حلال ہے، بعض سمجھتے تھے کہ حلال نہیں ہے، حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا بھائی یہ بالکل حرام ہے، اب اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو متع ہے اسلام میں اسی آیت کی روشنی میں حرام ہے۔ اب متع ہوتا کیا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ متع کہتے ہیں کسی خاتون سے ایگریمنٹ کر کے ٹیمپریری نکاح کرنا، یہ شیعہ حضرات کے ہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ ٹیمپریری نکاح کرنا۔ ٹیمپریری نکاح کا مطلب دل میں صرف نیت نہیں ہے آپ کے کہ میں اس کو بعد میں چھوڑ دوں گا، بلکہ زبان سے ایگریمنٹ ہے کہ چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ کسی خاتون سے معاہدہ کرتے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرتے ہیں۔
ایسے ایجاب و قبول جیسے باقاعدہ نکاح میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. جب وہ ٹائم گزرے گا تو عورت خود بخود اس متع کی پابندی سے آزاد ہو جائے گی. یہ عمل متع کہلاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق ہے نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے جی, نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اور زنا میں گواہ نہیں ہوتے, تو متع میں بھی دیکھو گواہ ہوتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع بھی نکاح جیسا ہے. تو دیکھیں گواہ تو زنا میں بھی بنائے جا سکتے ہیں. زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق گواہوں کا نہیں ہے, بلکہ زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے, وہ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے, جبکہ زنا میں عورت جب چاہے جا سکتی ہے. تو متع اور زنا میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ زنا میں ایک دفعہ زنا کے بعد عورت جا سکتی ہے, متع میں فوراً نہیں جا سکتی. جو وہ ایگریمنٹ اس نے کیا ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی پابند رہے گی وہ, اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اور ویسے بھی اسلام ایک دین فطرت ہے, پاکیزہ مذہب ہے. جو لوگ بھی متع کو حلال کہتے ہیں ان سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, آپ کارڈ بانٹتے ہیں, دنیا کو دعوت دیتے ہیں, اپنے داماد سے 20 لوگوں کو آپ ملاتے ہیں, اس عمل میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی رشتہ داری بڑھ گئی ہے. بلکہ داماد اگر زیادہ اچھی کوالٹی والا ہے تو لوگ فخر سے ملوا رہے ہوتے ہیں, میرے داماد ہیں, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, یہ فوج میں اتنا بڑا آفیسر ہے, یہ اتنا بڑا سیاستدان ہے, یا یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. کہ متع ایک اتنی گندی ایک بری چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جس میں ذرہ برابر بھی غیرت تو کبھی اپنی بیٹی کا یہ تعارف نہیں کروائے گا کہ یہ میری وائف ہے, اور یہ شخص جو ہے یہ اس سے میری یہ میری بیٹی ہے, اور یہ فلاں شخص ہے جس سے میری بیٹی کا متع والا ایگریمنٹ چل رہا ہے, اور فی الحال یہ میرا داماد ہے 2 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بے شرمی والا کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا. تو ایسی بے شرمی اسلام کے کھاتے میں آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہاں لوگ فوراً ایک بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی غلط چیز, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, یہاں بھی وہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو متع کو جائز سمجھتے ہیں وہ فوراً اہل سنت والجماعت پہ الزام لگاتے ہیں کہ اچھا آپ کے یہاں بھی تو حلالہ ہے, جو ایک رات کی شادی ہوتی ہے, 2 راتوں کی شادی ہوتی ہے, 10 راتوں کی شادی ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں اسلام میں حلالہ یہ ہے ہی نہیں کہ 1 رات یا 2 رات کی شادی ہو. جو مرد بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اسلام میں لازم ہے کہ عورت عدت گزارے, پوری عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے, اور اس نکاح میں وہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی کہ میں 1 مہینے کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے آپ سے شادی کر لی ہوں. اگر یہ ایگریمنٹ اس عورت نے کر لیا تو پھر یہ عمل لعنتی عمل بن جائے گا. کوئی عالم, کوئی مفتی اس عمل کو جائز قرار نہیں دیتا, جبکہ متع میں تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے, اس ایگریمنٹ کی وجہ سے سامنے والا پابند ہوتا ہے, تو یہ ایگریمنٹ ہی حرام ہے. پھر ایگریمنٹ کی بعد پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا, یا نکاح اگر حلالے میں کسی عورت نے ایگریمنٹ کر لیا تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی تو وہ نکاح بہت سے علماء کے نزدیک وہ نکاح ہی کالعدم ہے, اور بہت سے علماء کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا لیکن لعنتی عمل کہلائے گا. دونوں کو ملامت کی جائے گی, یہاں تک کہ حکومت پر لازم ہے کہ دونوں کو تعزیر دے, تعزیری قانون جاری کرے ان کے اوپر. جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس شخص کو کوڑے لگاؤں گا کہ جو حلالہ کرتا ہے, تو وہاں حلالے سے یہی مراد ہے کہ ایگریمنٹ کر کے جو بھی حلالہ کرتا ہے. لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے. تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اتنے عرصے کے لیے شادی ہوئی ہے. پھر وہ عورت اگر اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے, نہیں رہنا چاہے تو کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی معقول وجہ سے, تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. جیسے حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا کا ہے کہ ان کے شوہر ان کو پسند نہیں آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, بخاری کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا, اور جمیلہ بنت ثابت نہیں تھیں, حضرت جمیلہ ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا. تو آپ نے ان کے شوہر ثابت الانصاری کو بلایا اور ان سے کہا کہ طلاق دے دو, تو انہوں نے دے دی طلاق. نہیں دیتے تو نہیں دیتے, اب لیکن انہوں نے کہا کہ دے دینی چاہیے. تو کوئی بھی عورت کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر سے اگر طلاق مانگتی ہے, کوئی معقول وجہ سے, تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شوہر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو پھر عورت کو شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسے اگر ایک عورت نے ایک شوہر سے نکاح کیا, ایک مرد سے, اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی, لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میرا پہلا شوہر زیادہ اچھا تھا, تو وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ دے دے گا تو ٹھیک ہے. عدت گزارے عورت جہاں چاہے نکاح کرے, تو جہاں چاہے نکاح میں جیسے کسی سے بھی نکاح بے غیرتی نہیں ہے, تو پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا بھی بے شرمی اور غیرت کے خلاف نہیں ہے. اور اگر وہ شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے ساتھ رہے. لیکن متع میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. متع کا مطلب یہی ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا اور ایگریمنٹ ختم ہو گیا.
اس لیے متع اور جو جائز حلالہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو اس پہ قیاس نہ کیا جائے۔